ایک لفظ بار بار جو ہے نا وہ بڑا بادر کرتا ہے، وہ یہ کہ بااثر شخصیات سے رابطوں کا انکشاف. تو یہ بااثر شخصیات سے کیسے رابطے ہو جاتے ہیں مجرموں کے؟ کیسے رابطے ہو جاتے ہیں؟ یہ جتنے بھی ڈرگز کے نیٹ ورکس ہیں، جتنے بھی ناجائز کام ہیں، یہ بااثر شخصیات کیا برجنگ کرتے ہیں ان کو بچانے کے لیے؟ کیا کہانی ہے یہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بغیر یہ تمام تر سسٹم اور سیٹ اپ چلانا ناممکن ہے، اس لیے ہی ان کے نام آتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب وفاقی حساس ادارے نے ان خاتون کو گرفتار کیا، اور ان کا پروٹوکول تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو کراچی پولیس نے ان کو دیا. اگر وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ منظر عام پر آ جائے تو بہت سے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. اچھا، وہاں پر بھی انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کچھ ناموں کو پبلک کر دیا ہے اور کچھ ناموں کو صیغہ اعزام رکھ دیا ہے. اب تک تو اس کیس کو میں سمجھتا تھا کہ بالکل مذاق سمجھ رہی ہے کراچی پولیس، لیکن آج کہیں کہیں ہمیں نظر آیا ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا. کراچی پولیس چیف آزاد خان نے کچھ ڈی آئی جیز کو بٹھایا اور ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں بتایا کہ وہ اس کیس کو سنجیدگی سے لے رہا ہے. لیکن تنزیلہ، میں آپ کو پھر کہوں گا کہ اس میں 4 صفحات پر مشتمل جو ایک رپورٹ آئی ہے وہ رپورٹ کسی کام کی نہیں ہے. اس میں کچھ وفاقی ادارے کے افسران کے نام لیے گئے ہیں، کچھ پولیٹیشین کے نام لیے گئے ہیں، کچھ ماڈلز اور اداکاراؤں کے نام لیے گئے، لیکن وہ پورے نہیں ہیں. آج جو آزاد خان نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ 168 جو نمبر ہیں وہ کراچی کے ہیں، لیکن باقی 750 اور 800 نمبر کہاں کے ہیں؟ وہ پنجاب کے ہیں، وہ سندھ کے ہیں، وہ پولیٹیشینز کے ہیں، وہ بیوروکریٹس کے ہیں، وہ ماڈل کے ہیں، وہ وہ خود اداکاروں کے ہیں. وہ اپنے منہ سے جو بتا رہی ہیں کہ 150 سے زائد تو میرا کسٹمر وہ ہے جو پرماننٹ کسٹمر ہے، جو ہمیشہ مجھ سے ہی کوکین خرید رہا تھا. تو ظاہر ہے وہ تو ان کا اس کے پرمیننٹ کسٹمر 700 سے 800 ہے، یہ تو 150 وہ بتا رہی ہے. جو ان کے موبائل فون کا فورنسک ہوا ہے جو پولیس اب پبلک نہیں کر رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. اس میں 700 سے 800 لوگ ایسے ہیں جو پرمیننٹ اس کے کلائنٹ تھے. اس میں اہم شخصیات بھی شامل ہیں، اس میں پولیٹیشین بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہے، اس میں شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ماڈل اور اداکار بھی شامل ہیں. یہ بھی پبلک، میں یہی تو حیران ہوں کہ اتنا بڑا کیس ہے. ارمغان کا آپ نے ذکر کیا، اتنا بڑا کیس ہونے کے بعد وہ بھی منشیات کا نیکسس تھا نا. وہ بھی اسی وجہ سے ایک بچہ جہاں بحق ہوا، اس میں ایک ڈی ایس پی شہید ہوا فائرنگ کے واقعے میں. اس کیس کو بھی بالکل ہی ہلکا لے لیا. ابھی بھی اس کے کنیکشنز ہیں، ابھی بھی وہ اتنی ویل کنیکٹڈ تھی. تو اچانک ایسا کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ مارکیٹ پہ چل رہی ہیں کہ اچانک جو ہے وہ اس پہ ہاتھ بھی اس طرح سے ڈالا گیا، اور پھر جو اس کی گرفتاری ہے ظاہرہ اس میں بھی جو فلیٹ کا ایڈریس تھا کچھ اس طرح کی غلطیاں تھیں، اس کی وجہ سے بھی شکوک و شبہات ہو گئے. تو اس کے پیچھے کوئی بڑی گیم تھی، یا یہ بس اس پہ ہو رہی تھی کاروائیاں؟ جب پچھلے سال اس کا بھائی گرفتار ہوا اس کے بعد سے اس کے لیے چھاپے پڑے تھے، تو یہ بس اسی ایک پروسیس میں پکڑی گئی ہے؟ جی بالکل، میرے بھائی جواد نے بڑی اچھی بات کی کہ وزیر اعظم نے اس تمام تر معاملے کا نوٹس لیا تھا. بالکل وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں حکمراں جماعت کی ایک خاتون رہنما ہے، بڑی مضبوط اور طاقتور ہے. ان کی بیٹی اوور ڈوز سے ایکسپائر ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایک سابق وفاقی وزیر تھے، پیپلز پارٹی کے انتہائی سرگرم رہنما ہیں. ان کا جو ہے سندھ سے بڑا گہرا تعلق ہے، سیاسی شخصیت ہے. ان کا بیٹا بھی اوور ڈوز سے ایکسپائر ہوا. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی تو حرکت میں آئی تھی، لیکن عملی طور پر حرکت میں نہیں آئی تھی، بلکہ بیان بازی کی حد تک حرکت میں آئی تھی. پھر یہاں حساس اداروں نے یہاں پر ایک میٹنگ کی کراچی میں. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بڑے منشیات فروش ہیں، خاص طور پر 10 منشیات فروش، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. اچھا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کس طرح کیا جائے کہ وفاق میں تو نون لیگ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے اور ان کا شیلٹرز بھی ہے. تو اس کے بعد جو وفاقی ایک ادارہ ہے اس نے ان کو تنبیہ کی کہ آپ جو ہے ریڈ کریں اور ان کو گرفتار کریں. اس کے بعد ایک وفاقی حساس ادارے جس کا میں نام لے لیتا ہوں، انٹیلیجنس بیورو، اس نے حساس ادارے کو تمام تر رپورٹ دی کہ کراچی میں منشیات کا ایک منظم اور مضبوط نیٹ ورک کام کرتا ہے اور پنکی اس کو رن کرتی ہے، اس کو گرفتار کرنا لازمی ہے. اس کے بعد وہاں سے اپروول آنے کے بعد وفاقی حساس ادارے نے کراچی پولیس کے کچھ مخبروں کی اور کچھ انٹیلیجنس نیٹ ورک کی مدد سے لاہور میں ہی چھاپا مار کارروائی کی تھی. اور پنکی کو آپ ہی گرفتار نہیں کیا گیا، اسے 1 مہینہ پہلے گرفتار کیا گیا ہے. اس کی پوری انٹیروگیشن رپورٹ بنا لی گئی ہے، اس کی پوری رپورٹ تیار کر لی گئی ہے، لیکن وہ رپورٹ اب تک پبلک میں نہیں آئی ہے. اچھا، جب نشہ ان کے حکمرانوں کے گھر تک آئی ہے تو عملی طور پر اقدامات ہونا شروع ہو گئے. لیکن جب پنکی کو پولیس کے حوالے کیا گیا تو آپ نے پروٹوکول بھی دیکھا، پولیس کی سنجیدگی بھی دیکھی. یہ کیوں ہے؟
ये इसलिए है कि जो पोश इलाकों में पार्टीज होती हैं या पोश इलाकों के महंगे तरीन बंगलों में डांस पार्टीज होती हैं, वहां पर ये पिल्स का कारोबार करती है, कोक, आइस, क्रिस्टल फरोख्त करती है, उनका शेल्टर इसको हासिल है। इसलिए वो आज तक ना इश्तिहारी हुई है ना मफरूर हुई है। जाहिर है 3-4 इसके डायमेंशंस है इस पूरे केस के। एक तो वो राइडर्स हैं, एक नेटवर्क है जो प्रोवाइड कर रहा था ड्रग्स, दूसरी तरफ ड्रग जहाँ पे जो चेन है उसको ढूंढना है, ड्रग्स कैसे कहाँ पहुँच रही थी, कौन इस्तेमाल कर रहा है उसको भी ढूंढना है, इदारों के अंदर कौन प्रोटेक्ट कर रहा था इस पूरे नेटवर्क को उनको ढूंढना है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें की जाएंगी या सिर्फ पिंकी को हो सकता है कि सज़ा सुना दी जाए, इसके कुछ दोस्त, इसके जो भाई हैं उनको पकड़ा जाए और बाकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाए? बिल्कुल, जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि किसी और को गिरफ्तार किया जाएगा या उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, लेकिन अब मैं संजीदा इसलिए हूँ कि पिंकी के मामले पर पंजाब और सिंध बामुकाबला हो गए। पंजाब ये कहता है इसकी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे और सिंध ये कहता है इसकी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, वो भी ये सोच रही है अगर इन्वेस्टिगेशन में हमने हेर फेर कर दी तो फिर अगर पंजाब ने इन्वेस्टिगेशन करके कुछ और पॉइंट्स निकाल लिए तो परेशानी हो जाएगी। ये पीपल्स पार्टी के लिए भी परेशानी का बाइस बनेगी और मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी परेशानी का बाइस बनेगी। जी, और जो तो मैं ये समझता हूँ और जिन इदारों का हुकूमतों में, जिन वफाकी इदारों का आप जिक्र कर रहे दो हैं, हुकूमतों में फंस गई है और इदारे भी परेशान है। वफाकी इदारा परेशान है, हम नून लीग को शेल्टर दें, और यहाँ सिंध का इदारा परेशान है, हम पीपल्स पार्टी को शेल्टर दें। तो ये शेल्टर मुझे नहीं लगता मुमकिन होगा, माजी में तो मुमकिन हो सका है लेकिन अब मुझे नजर नहीं आता। लेकिन जो फहरिस्तें हैं वो मंजर आम पर आएंगी तो तंजीला में यकीन से कहता हूँ कि तहलका मच जाएगा, भौचाल मच जाएगा और लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि किस तरह लोग मनशियात खरीदते हैं और किस तरह ये नेक्सिस है, नेटवर्क है, ये किस तरह मनशियात बेचता है। इसमें मैं आपको सूबाई इदारों की बात नहीं करूंगा, मैं वफाकी इदारों की भी बात करूंगा जो इस ग्रुप को शेल्टर देते थे। मैं नाम नहीं बताता, अभी मुझे नाम पता है, मुझे उन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स का, सहाफियों का और दीगर शोबिज इंडस्ट्री के लोगों का नाम पता है। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। मैंने 3 दिन पहले मुजाहिद बरेलवी के प्रोग्राम में ये बताया था कि एक 4 सफात पर रिपोर्ट तैयार हुई है और उसके बाद जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान थे उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि रिपोर्ट कहाँ आई और किस तरह आई। मेरे पास और भी रिपोर्ट है, मुझे पता है कि पिंकी ने किन किन के नाम लिए, उसके फोन नंबर का जो फोरेंसिक हुआ है उसमें किन के नाम। मैं ये चाहता हूँ कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारे लोगों को बताएं ना, हुकूमत को बताएं, इदारों को बताएं कि किस तरह ये नेक्सिस इंतजार करते हैं। और आपने कहा कि उम्मीद है कि हम बताएंगे। आप कह रहे हैं कि पंजाब और सिंध के मुकाबले में कुछ अच्छा आ जाएगा।